اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاپک ہے جی، وہ ابھی میرا ایک دوست تھا، ابھی میں کمنٹس تو کر رہا تھا لیکن ابھی میں نے کہا تھوڑی ویڈیو بنا دیں۔ دیکھیں، جو آدم اور حوا کا، آدم اور ایف کا جو ایک قصہ ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جگہ پہ جاؤ، لیکن ایک درخت ایک جگہ سے روک دیا گیا، تو آپ نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم، جب میں نے کہا تھا کہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں، یہ نہیں الاؤڈ، تو پھر کیوں کھایا، کیوں حکم نافرمانی کی؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، وی wounded ourselves, if you did not forgive us we will be in heavy lost۔ معافی مانگ لی۔ دیکھیں نا، یہ کیونکہ ہم نے غلطیوں سے ہی سیکھنا ہے۔ اور جو ابلیس کا قصہ تھا، عزازیل جو تھا، اس سے بھی غلطی ہوئی۔ جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا لیکن وہ اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ سارے سجدے میں تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اللہ ہوں، میں بڑا ہوں، میں نے دس از اے ناٹ اے جسٹس، آپ کا فیصلہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا۔ تکبر آ گیا نا، تو غلطی مانی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے لیے چھوڑ دیا۔ لو بھائی، تم پورا اپنا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک کو معافی مل گئی، دونوں سے غلطی ہوئی، ایک کو معافی ملی، ایک کو نہیں ملی۔ اسی طرح ہم دنیا میں جب آتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ ایک باڈی آتی ہے سول کے ساتھ، جس کو بولتے ہیں مٹیریل، مادہ، جسم۔ اب اس میں اینیملز جیسے جانوروں کی آتے ہوتی ہے، اس میں اینیمل فیلنگز ہے، اس میں وہ چیزیں ہیں، اس کو ہم نے کلین کرنا ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ مین کہ اس سے وہ جو سیلفشنس ہے، جو جاہلیت ہے، جو اگنورنس ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے نکالنی ہیں۔ وہ کیسے نکالنی ہیں؟ تجربات سے۔ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے نا سب معاشروں میں، کہ جو بھی کام اللہ کے لیے کرے گا یا کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوگا یا غلطیوں سے پاک ہوگا۔ یہ کنسیپٹ بنا کے نا، تو بڑے لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ ہم بھی اچھے کام کریں، لیکن وہ سوچتے ہیں یار میری تو پہلی زندگی ایسی گزر گئی ہے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، لہذا آئی ول لک ایٹ ہو از دا ہولی اینڈ آئی فالو ہم۔ یہ آپ بتائیں، معصوم ہوتے ہیں نبی پیغمبر، کیسے ہوتے ہیں معصوم؟ کہ وہ مجبور کر دیے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے ایسی جگہ پہ پیدا کر دیے گئے، یتیم پیدا کر دیے گئے۔ آپ کو نہیں پتہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوا، آپ کو نہیں پتہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوا، آپ کو پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا، آپ کو نہیں پتہ ڈیوڈ کے ساتھ کیسے ہوا، آپ کو نہیں پتہ ایوب کے ساتھ کیسے ہوا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو سٹرونگ آدمی ہوتے ہیں وہ اس کو کور اپ کر کے پھر وہ ایکسپیرینس بتاتے ہیں۔ اب بتائیں، ایک بندہ ایک چیز سے ہو کے نہیں گزرا، اس کے ساتھ ہٹ بیتی ہوئی ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے فیل کر سکتا ہے دوسرے کی تکلیف کو یا دوسرے کے گناہ کو؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اگر ایک چیز کرنی ہے تو پہلے تو تجربہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا نا پہلے خود۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہو کے نہیں دیکھا ہوگا یہ سارا؟ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اس لیے جانتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس پہلے کیے ہیں سارے یہ چیزیں۔ اور ہم دو طرح سے اٹیچ ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک تو روح ہے ہمارے جسم میں، اور دوسرا وہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ، ہوا، پانی، آگ، درخت، دوسری مخلوقات کے ذریعے ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، ہر شے ہی اس کی ہے، بلونگ ٹو ہم۔ تو وہ ہمیں اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اور باہر سے بھی ہمارے اوپر افیکٹ کر رہا ہے۔ اب ڈپینڈ آن اس ہاؤ وی ٹیک کیئر اباؤٹ اوور انوائرمنٹ۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کہتے ہیں نا سجدہ، جب وہ آدم کو بنایا، سبھی کو کہا سجدہ، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے سجدہ کرو، کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو تو نہیں سجدہ کرایا، کہ وہ سجدے کا اتنا، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف ہو کے یا جھکا کے وہ خوش ہوتا ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے سبق تھا ایک، کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، رسپیکٹ ایچ ادر۔ ٹھیک ہے، آج اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ زمین و آسمان سارے اس کی عبادت کر رہے ہیں،
اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کیا ہے؟ اس کے حکموں کے اوپر پورا پورا چلتے ہیں، بالکل غلطی نہیں کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے کرتے ہیں. کٹ بھی جاتے ہیں، سی بھی نہیں کرتے، درخت کاٹتے نہیں ہم نے. اب اس سب سے اعلیٰ مخلوقات تو ہم ہیں، تو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے نا. اور یہاں سے ہم نے ایک جسم کی جو اینیمل حصہ ہے نا اس کو ختم کرنا ہے آہستہ آہستہ ہم نے. اگر ہم اپنی غلطی مانیں گے اور اس کو دوبارہ کوشش کریں گے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہی ہم کلین کریں گے نا اپنے. حوض کوثر کیا ہے؟ یہی ہے. کیونکہ جنت میں، ہیون میں، وہاں کوئی پولیس تو نہیں ہے. کبھی کہیں ذکر دیکھا ہے پولیس کا، آرمی کا؟ وہاں پہ تو ملازمین ہوں گے آپ کے لیے، صارمین کے نوکر ہوں گے آپ کے لیے، خادم ہوں گے، حوریں ہوں گی، خادم ہوں گے. یہی بتاتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں یہاں سے جو نا کینہ جس کو بولتے ہیں، حسد، وہ نکال دے گا. لہذا سب سے پہلا گناہ تکبر ہی سے ہوا تھا، حسد ہی سے ہوا تھا. ہمیں حسد سے بچنا چاہیے. غلطی ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. دیٹس آل. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو چاہے تمہیں برائی کیوں نہ لگے. کیونکہ غلطی ہوگی تو بولو سوری، مجھ سے ہوا ہے یہ چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، اور نہیں یا رسول اللہ، میری اب اتنی عمر بھی نہیں رہی، میں اتنی محنت نہیں کر سکتا، کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا، مجھے بھی کچھ بتائیں کہ میں بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو وحی کے ذریعے. اس کو بولو کہ سچ بولنا ہے ساری زندگی. جھوٹ چھوڑ دو گے تمہیں جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. کیوں؟ آپ جب جھوٹ چھوڑیں گے نا تو آہستہ آہستہ آپ کو شرم آنی شروع ہو جائے گی، آپ رک جائیں گے. کیونکہ اس سے میں ہو کے گزرا ہوں. میں نے وہ ساری میں کیسے نکلا باہر. میں بھی جہنم کے گڑھے میں پہنچ چکا تھا، بالکل پہنچ چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا میرے اوپر، پھر میں ریورس ہوا. اور میں کیسے ہوا، میں نے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں بچوں کے ساتھ بھی. اگر زندگی میں اگر بھی واپسی کا ٹکٹ کٹانا ہو نا تو کیسے کٹانا، سب سے پہلے جھوٹ چھوڑنے ہوتے ہیں. اور جھوٹ بھی کون سے؟ چھوٹے، بڑے نہیں، چھوٹے. میں نے جوتا اتنے کا لیا، 1500 ود بتاجتا، تھوڑا ہی ایویں شو مارن واسطے. دیکھ لینا سب سے زیادہ جھوٹ اسی میں ہوتے ہیں. تو پہلے یہ چھوڑیں، اس کے بعد بڑے خود ہی چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم بڑے چھوڑیں گے تو پھر ہے. اور دوسرا یہ بات ہے، آپ زندگی میں جیسے کچھ بھی ہو جائے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. وہ جو ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے، چاہے گناہوں میں کیا ہے چاہے وہ کیا ہے، اگر آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے وہی آپ کا تجربہ بن جائے گا، وہی آپ کی عبادت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے جو میں گناہ ہوتے ہیں اس کو میں 70 کے ساتھ ضرب دے کے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں. اللہ حافظ.